نقرأ الفاتحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. صلوات پڑھے بابا سے بلند. حضرات گرامی حاضر بزرگان محترم، آواز تو آ رہی ہے؟ ہاں، اسے جو کیا جائے گا تب آواز آئے گی. یہ مسئلہ اسی لیے میں نے کل رات میں بولا مائک رکھوایا تھا. ابھی بہرحال ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند. میرے عزیزان گرامی، بہت کم وقت میں بہت جلدی آپ تک معلومات پہنچانے ہیں. آج تاخیر کا سبب مریض کی وجہ سے موبائل سائلنٹ میں رات میں تھا، اس لیے مسئلہ ہو گیا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی خلقت 6 دنوں میں کی یا 6 وقتوں میں کی یا 6 لمحوں میں کی. زمین اور آسمان کی خلقت وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی فقط زمین اور آسمان نہیں بلکہ ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے انہیں 6 دنوں میں بنایا. وما مسنا من لغوب، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود تھکاوٹ میرے قریب نہیں آئی، تھکاوٹ نے مجھے مس تک نہ کیا، تھکن مجھ سے چھو کر کے بھی نہ گزری. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے زمین کو بنایا، میں نے آسمان کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے چاند کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے سورج کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے کہکشاؤں کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے بجلیوں کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے سمندروں کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. میں نے پہاڑوں کو بنایا، مجھے تھکن نہ ہوئی. مطلب اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، شمس تبریز اگر یہ بات کہے کہ ہم فلاں جگہ سے چلے، فلاں جگہ پہنچے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہنچے اور وہاں سے اس مسجد میں آ گئے مجلس پڑھنے کے لیے اور مجھے تھکن نہ ہوئی. اگر ہم یہ بات کہیں کہ مجھے تھکن نہ ہوئی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں. اس لیے کہ تھکن اسی کو ہوتی ہے کہ جو جسم رکھتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. وما مسنا من لغوب، تھکاوٹ نے مجھے مس تک نہ کیا، تھکاوٹ مجھے چھوڑ کر بھی نہ گزری. اس کا مطلب یہ لفظ تھکن بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں زمین اور آسمان کی خلقت میں کچھ جسم والے بھی شامل تھے. میں کہا کر رہا ہوں صلوات پڑھے نا آواز بلند.
رکھیے گا انشاءاللہ آر اور منزل تک آج آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھا دیتا ہوں. آج پہلا دن ہے اس عنوان کا، انشاءاللہ کل سے آپ سماعت کریں گے. بہرحال عزیزان گرامی، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا اور تھکن کا احساس تک نہ ہوا، تھکاوٹ میرے قریب نہیں آئی، تھکن نے مجھے مست تک نہ کیا. 6 دنوں میں خلق کیا. یہ کہنا بتا رہا ہے، تھکن بتا رہی ہے کہ کچھ جسم والے شامل تھے. اب وہ جسم والے کون لوگ شامل تھے؟ تو آئیے پہلے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. پیغمبر اسلام کی پسند سجی ہوئی ہے، علی کی آمد ہوئی. جیسے ہی علی کی آمد ہوئی، نبی مسکرائے اور مسکرا کے چلا کہا مرحباً بمن خلق اللہ تعالی قبل ابی آدم ب40,000 سنۃ. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بزم اس علی کو کہ جسے اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بزم اس علی کو کہ جسے اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا. سائل کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اور علی کے نور کو آدم کے وجود سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا، لیکن 14,000 روایت تو کم سے کم میں اہل سنت کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. 14,000 یہ 40,000 میں شیعہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے نور کو اور علی کے نور کو اللہ نے 40,000 سال پہلے آدم کے وجود سے. نبی نے فرمایا سنو، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق کیا. ہم جیسے جیسے اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے، اللہ کبھی زمین کو بناتا تھا، کبھی آسمان کو بناتا تھا، کبھی چاند کو بناتا تھا، کبھی سورج کو بناتا تھا، کبھی کہکشاؤں کو بناتا تھا، کبھی جبرائیل کو بناتا تھا، کبھی میکائیل کو بناتا تھا، کبھی اسرافیل کو بناتا تھا. ہم جیسے جیسے اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے، کائنات بنتی چلی جاتی تھی. بس اتنا سمجھ لو کہ فرشتوں نے ہمیں دیکھ کے اللہ کی تسبیح سیکھی ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے کی جاتی ہے. یہ ہے پیغمبر اسلام، یہ ہے پیغمبر اسلام جو وجود بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب زمین نہ تھی ہم تھے، آسمان نہ تھا ہم تھے، چاند نہ تھا ہم تھے، سورج نہ تھا ہم تھے. آئیے مولا کائنات کا ایک قول سنیے، آپ سننے پہ آمادہ ہے تو مولا کائنات کا ایک قول سنیے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لولا المشی منا علی السماوات لما قامت وعلی الارض لما خسرت ولا بالارزاق قد ذاقت. مولا کائنات فرماتے ہیں لولا المشی منا علی السماوات، اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمانوں پر نہ چلے تو آسمان گر جائے. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. صلوات پڑھے نا آواز بلند. ارے مشی تو آپ سمجھتے ہوں گے، لولا مشی منا، مشی آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. لولا المشی منا علی السماوات لما قامت، اگر ہم 14 میں سے ہم میں سے کوئی نہ کوئی آسمانوں پر نہ چلے تو آسمان قائم نہ رہے، آسمان قائم نہ رہے. اس کے آگے فرماتے ہیں وعلی الارض لما خسرت ولا بالارزاق قد ذاقت. مولا کائنات فرماتے ہیں سنو، اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اس زمین پر نہ چلے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے. یعنی زمین اگر سبزہ اگاتی ہے تو ہمارے پیروں سے لپٹی ہوئی نالین کے تصدق سے زمین سبزہ اگاتی ہے. مجھے دنیا کے مولویوں پر حیرانی اسی بات پہ ہے کہ اہل بیت کے قدموں سے لپٹی ہوئی نالین کی میل کھاتا ہے اور بولتا بھی اہل بیت کے خلاف. اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی اس زمین پر نہ چلے تو زمین کے آگے مولا کائنات نے فرمایا ولا بالارزاق قد ذاقت، بلکہ زمین اپنے رزق کے ہونے کے باوجود مسکرانا چھوڑ دے، مسکرانا بند کر دے. یعنی زمین مسکراتی ہے تو ہم اہل بیت کی وجہ سے مسکراتی. یہ زمین کون سی زمین؟ جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ زمین کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی مخصوص زمین کی بات نہیں کہ مکے کی زمین، کوفے کی زمین، سامرا کی زمین، کازمین کی زمین، نہیں. اس زمین کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، جس پہ آپ رہتے ہیں، جس پہ دنیا رہتی ہے، جس پہ کائنات رکھتی. زمین کہیں کی بھی ہو، مٹی کہیں کی بھی ہو، یہ اسی مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں اچھا اس مٹی، جس مٹی کی بات ہو رہی ہے کائنات جس مٹی کی بات کر رہے ہیں اس کے سلسلے سے روایت میں آیا ہے کہ انا اکلتین حرام، مٹی کا کھانا حرام ہے. آ رہا ہوں، دیکھیے قریب آ رہا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے کہاں سے چلا ہوں
انشاءاللہ بہت جلدی اور بہت قریب آ جاؤں گا. انا اکلت حرام کیا مطلب 1 گھنٹہ پڑھوانے کا ارادہ ہے. ایک صلوات پڑھنے والا بس صحیح ہے صحیح ہے. ہاں بھائی صلوات اور انا اکلت تین حرام، مٹی کا کھانا حرام ہے. من اکلت تین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. مٹی کا کھانا، یہ بچے غور سے سنیں، مٹی کا کھانا حرام ہے. من اکلت تین لم یصلی علیہ، جو مٹی کھا کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. یعنی آپ غور فرما رہے ہیں مٹی کا کھانا کتنی سختی کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے. کیا مٹی کا کھانا حرام ہے؟ دیکھیے یہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے جس مٹی پہ آپ بیٹھے ہیں. یہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو مٹی اپنی سبزیوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی نالین کی وجہ سے مسکراتی ہے. یہ اس مٹی کی بھائی ہمیں کیا اس مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اس مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس مٹی کا کھانا حرام ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اکیلی مٹی ہے کائنات میں کربلا کی مٹی کہ جو اگر شفا چاہتا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں آگے آ رہا ہے حیدری. اکیلی مٹی ہے کائنات میں کربلا کی مٹی، اکیلی مٹی، اکلوتی مٹی کہ امام نے فرمایا. چلیے امام کی حدیث بھی تو سنتے جائیے. امام نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اکلہ من شیتنا کان لہ شفاء نافعا ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب العلیا. امام فرماتے ہیں کہ کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے کہ جو اسے ہمارے چاہنے والوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی. بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. بھائی چاہنے والوں کی قید لگا دی. جو چاہنے والوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی. جو چاہنے والوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی. مولا یہ چاہنے والوں کی قید کیوں لگا دی؟ کیا قید اسی لیے لگائی ہے کہ دشمن کھائے گا تو اثر بدلے گا. مولا پھر بتائیے دشمن کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ سنو، من اکلہ من شیتنا کان لہ شفاء نافعا ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب العلیا. اور جو ہمارے دشمنوں میں اس مٹی کو کھائے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ سلامت رہے آباد رہے. ایک سلامات پڑھنے کا آواز سے بلند. ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. من اکلہ من شیتنا کان لہ شفاء نافعا، بلکہ نافعہ لفظ ہے شفائی نہیں بلکہ فائدہ بخش شفا پہنچائے گی. شفائی نہیں فائدہ بخش شفا پہنچائے گی. کائنات کی اکلوتی مٹی ہے، کائنات کی اکیلی مٹی ہے. اچھا آپ نے غور فرمایا ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، سورت کے مومنین اور سورت کے عزادار پریشان تھے. ماتم کی اجازت دے دو، مجلس کی اجازت دے دو، جلوس کی اجازت دے دو. بھول تو نہیں گئے آپ؟ یاد ہے نا لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، آپ پریشان تھے. مجلس کی اجازت دے دو، ماتم کی اجازت دے دو، جلوس کی اجازت دے دو. تھے یا نہیں تھے؟ آپ غور فرما رہے ہیں. جہاں دنیا ایک دوسرے سے بھاگ رہی تھی آپ کہہ رہے تھے ماتم کی اجازت دے دو. دنیا بھاگ رہی تھی آپ کہہ رہے تھے جلوس کی اجازت دے دو. دنیا کہہ رہی تھی بھائی، دنیا کہہ رہی تھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر کے رہو، آپ کہہ رہے تھے جلوس کی اجازت دے دو، ماتم کی اجازت دے دو، مجلس کی اجازت دے دو. تو وہ کون سی قوت تھی جو آپ کو ماتم کی طرف کھینچ رہی تھی؟ وہ کون سی قوت تھی جو آپ کو عزاداری کی طرف کھینچ رہی تھی؟ وہ کون سی قوت تھی جو آپ کو جلوس کی طرف کھینچ رہی
رہی تھی کربلا دکھانے جا رہا ہوں. ابھی وارثان کربلا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی میں آپ کو کربلا دکھا دوں کہ حقیقت کربلا کیا ہے, کیا وہ کون سی قوت تھی کہ جو آپ کو کھینچ رہی تھی. تو سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا ہے کون سی قوت تھی بتانے جا رہا ہوں. چلو ماتم میں چلے, چلو مجلس میں چلے, چلو جلوس میں چلے. امام فرماتے ان اللہ مزجا فی تینت مومن تربت کربلا. اللہ نے جب مومن کی تینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دی. اللہ نے جب مومن کی تینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی کربلا کی خاک رکھ دی, تھوڑی سی کربلا کی مٹی رکھ دی. سائل کھڑا ہوا, مولا مومن آپ کے چاہنے والے ان کی تینت میں کربلا کی خاک, خاک شفا, کربلا کی خاک, خاک شفا, آپ کے چاہنے والوں کی تینت میں خاک شفا. جیسے ہی تعجب سے کہا خاک شفا تو میرے مولانا برجستگی سے کہا سنو اس کا ثبوت یہ ہے لیزا. اب دیکھیں کیوں کہہ رہے تھے چلو ماتم میں چلیں, چلو عزاداری میں چلیں, چلو وجہ سنیے گا, چلو جلوس میں چلیں. امام نے فرمایا کہ سنو ان کی تینت میں خاک شفا رکھی گئی ہے, اس کا ثبوت یہ ہے لیزا تہنو قلوب الشیعتی علی الحسین, چونکہ ان کی تینت میں خاک شفا رکھی گئی ہے. یہی سبب ہے ہمارے چاہنے والوں کے دل حسین کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. خاک مجبور کرتی ہے چلو ماتم میں چلیں, خاک مجبور کرتی ہے چلو جلوس میں چلیں, خاک مجبور کرتی ہے چلو عزاداری میں چلیں. ارے آپ نے غور نہیں فرمایا جس میں تھوڑی سی خاک رکھی گئی وہ مولا کے عزادار بنے, جس میں کچھ زیادہ رکھی گئی کوئی زہیر بنا, کوئی سعید بنا, کوئی حبیب بنا, کوئی حر بنا. تو بہرحال یہ کربلا ہے, کربلا, یہ کربلا ہے, کربلا. کربلا نبیوں کی سمجھ میں نہ آئی, انبیاء گزرے. یہ کون سی زمین ہے, ہم نے کہیں ٹھوکر نہ کھائی. یہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ہمیں اچانک سے ٹھوکر لگی اور ہمارے پیروں سے خون نکلنے لگا. کربلا نبیوں کی سمجھ میں نہ آئی. لفظوں کو بدل کے کہوں کربلا آدم کی سمجھ میں نہ آئی, مصطفیٰ سے کربلا تھا. ہاں ہماری کیا اوقات, ہماری کیا بساط ہے. پہلے کربلا سمجھیں پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ عباس کیا ہے, پھر سمجھ میں آئے گا کہ اکبر کیا ہے. یہ کربلا ہے. ایک روایت اور پڑھ دوں اور مجلس تمام کر دوں. ایک صلوات پڑھ لے بابا سے بلا بلکہ ایک جملہ سن لیجئے آپ بقیہ انشاءاللہ کل سنیے گا. آپ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, 2 بجنے والا ہے. بھائی ایک جملہ سن لیجئے آپ. علامہ ابو الفضل تہرانی, علامہ ابو الفضل تہرانی, ان کی کتاب ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور. زیارت عاشور کی انہوں نے شرح لکھی ہے. شرح لکھتے لکھتے انہوں نے کربلا کی خاک پر گفتگو شروع کی. کربلا کی مٹی, کربلا کی خاک کیا ہے. آخری بات سنیے اور متوجہ ہو کر کے سنیے. انہوں نے کربلا کی خاک پر گفتگو شروع کی کہ کربلا کی خاک کی حقیقت کیا ہے, کربلا کی خاک کی اصل کیا ہے, یہ کیا ہے کربلا. کربلا پر گفتگو کرتے کرتے علامہ ابو الفضل تہرانی نے آگے ایک شعر لکھا. یہ زیارت عاشورہ کی شرح لکھ رہے ہیں, کربلا کی زمین کی بات آ گئی تو ایک شعر لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا گیا اور کربلا پہنچا, میں نے حسین کی بستی کی, حسین کی نگری کی خاک کو دیکھا تو میں نے اس خاک کو اپنے دست مبارک پر اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد روضہ حسین کا رخ کیا, اور رخ کرنے کے بعد بڑی برجستگی سے 2 مصرے کہے, یعنی ایک شعر کہا. وہ کہتے ہیں ہم سنگے آبِ سلسبیل. سنیے گا بھائی, یہ 2 شعر سن لیجئے. ہم سنگے آبِ سلسبیل, ہم رنگے بالے جبرائیل.
وہ کہتے جنت میں جو قیمت آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک شفا کی ہے۔ ہاں بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، ذرا سا میرا ساتھ دے دیں۔ جنت میں جو قیمت آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک شفا کی۔ ہم آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ علامہ ابو الفضل طہرانی کا عقیدہ ہے، ورنہ شمس تبریز کا عقیدہ دوسرا ہے۔ جنت میں آب سلسبیل کی وہ قیمت نہیں جو حسین کی بستی کی خاک کی ہے۔ میں تو آپ کو ابو الفضل طہرانی کا عقیدہ سنا رہا ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں دلیل رکھتا ہوں۔ جنت میں آب سلسبیل کی وہ قیمت نہیں کہ جو حسین کی بستی کی خاک کی ہے، اس لیے کہ سلسبیل محترم صحیح، آب سلسبیل مکرم صحیح، آب سلسبیل مطہر صحیح، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا وہ سب کچھ ہے، اس میں حسین کا خون شامل ہے۔ ہائے ہائے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ خاک شفا محترم اور مقدس اس لیے ہے کہ اس میں حسین کا خون شامل ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ میں علامہ ابو الفضل طہرانی کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ ابو الفضل طہرانی کہہ رہے ہیں ہم سنگے آب سلسبیل جو قیمت جنت میں آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت حسین کی بستی کی خاک کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہم رنگے والے جبرائیل جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے۔ میں پھر جملہ دہراؤں، جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے۔ سچ بتائیے گا اس جملے سے آپ کو خاک شفا کے رنگ کی خبر ہوئی یا جبرائیل کے پروں کے رنگ کی؟ بتائیے خاک شفا کے رنگ کی خبر ہوئی یا جبرائیل کے پروں کی؟ ہاں پروں کے، جزاک اللہ۔ اس لیے کہ خاک شفا سے رنگ کون ہے جو حسینی ہو اور حقیقت خاک شفا سے واقف بھی نہ ہو۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ تو اس سے خاک شفا کے رنگ کی خبر نہ ہوئی، کس کے رنگ کی خبر ہوئی؟ آخری بات مجلس تمام کر رہا ہوں، آخری بات سن لیجیے۔ اس سے خاک شفا کے رنگ کی خبر نہ ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ حقیقت پرے جبرائیل کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ جبرائیل کے پروں کا رنگ کیا ہے۔ لیکن علامہ کہہ رہے ہیں اللہ جانے خاک شفا کو یہ رنگ پرے جبرائیل سے ملا یا پرے جبرائیل کو یہ رنگ خاک شفا سے ملا۔ اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے خاک شفا کو یہ رنگ پرے جبرائیل سے ملا یا پرے جبرائیل کو یہ رنگ خاک شفا سے ملا۔ ارے میں اس دور میں نہ ہوا، ورنہ ہاتھوں کو جوڑ کے علامہ سے کہتا علامہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کس کو کس سے ملا یہ رنگ، اس لیے کہ علامہ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے فرشتوں کو پر کس در سے ملتے ہیں۔ بھیا میں کیا کر رہا ہوں، فرشتوں کو پر کس در سے ملتے ہیں؟ تو یہ کربلا ہے، کربلا، اس کربلا کو سمجھیے، انسانیت کی علامت کربلا، علامت ہے انسانیت کی، کائنات کی۔ بلکہ لفظوں کو اور بتا دوں، مسلمانوں کی نشانیاں تو ہزاروں ہیں، مگر کائنات میں انسانیت کی اکلوتی نشانی کا نام کربلا ہے۔ انسانیت کی اکلوتی نشانی ہے کربلا، جہاں بتایا گیا انسان کیسے ہوتے ہیں اور جانور کیسے ہوتے ہیں۔ حسین نے بتایا، حسین کے بچوں نے بتایا، حسین نے بتایا، حسین کے گھر والوں نے بتایا، حسین نے بتایا، حسین کے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک کربلا ہے، کربلا، اس کربلا کو سمجھو، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ عزیزان گرامی، کربلا، عزیزان گرامی، حسین نے اس کربلا کی زمین پہ مٹی کی بات آ گئی تو آج چلتے چلتے روایت سناتا چلوں۔ حسین نے یہ مٹی بنی اسد کے سردار سے خریدی، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو حسین نے بنی اسد کے سردار کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا اے بنی اسد کے سردار، جب میں یہاں آیا تھا میں نے تجھ سے یہ زمین خریدی تھی، لیکن آج میں تجھے یہ زمین واپس کر رہا ہوں،
مجھے تجھ سے کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی گزارش نہیں ہے، بس ایک گزارش ہے، میں تجھ سے درہم اور دینار اپنے نہیں مانگوں گا، اور گزارش اتنی ہے کہ جب بھی یہاں اس کربلا میں زمین پر میرا کوئی چاہنے والا آ جائے تو اسے کم سے کم 3 دن مہمان ضرور رکھنا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے، کہ کم سے کم 3 دن مہمان ضرور رکھنا۔ اور ایک دوسری بات کا خیال رکھنا، جی مولا، دیکھو کل یہ لشکر نہیں ہوں گے، یہ سپاہی نہیں ہوں گے، کل ہمارے سروں کو ہمارے جسموں سے جدا کر دیا جائے گا، یہ سپاہی ہمارے کٹے ہوئے سروں کو شام کی جانب لے جائیں گے۔ جب یہ سارا لشکر چلا جائے تو تم سے گزارش ہے تمہارا ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ جی مولا، یہ کہنے کے بعد حسین نے بنی اسد کے بچوں سے خطاب کیا، خطاب کر کے فرمایا ہے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمارے جسموں کو دفن نہ کریں تو تم آنا کھیل ہی کھیل میں ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی خاک ڈال دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے عزاداروں کا، ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا، تھوڑی تھوڑی خاک ڈال دینا۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے فرمایا، اے بنی اسد کے سردار، تجھ سے گزارش ہے جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو کسی اور کے در پہ نہ جانا، میرے در پہ آ جانا، میں عطا کر لوں گا۔ کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ یہی سبب ہے آج بھی بنی اسد والے کربلا سے ہٹ کر کے کہیں نہیں جاتے ہیں، آج ان کا معمول یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ حسین کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، حسین کی تحریر وقت میں سر رکھ کے حسین کو ان سے مانگ لیتے ہیں، آج بھی ان کا معمول ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں ایک جملہ سن لیجیے، انشاءاللہ آگے پھر کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سنیے، میں ایک جملہ سن لیجیے، روایت یہ کہتی ہے کہ بعد شہادت حسین قبر حسین پر سب سے پہلا سائبان جو لگایا ہے وہ بنی اسد والوں نے لگایا ہے، اسے سایہ دار جو کیا ہے وہ بنی اسد والوں نے کیا ہے۔ بعد میں جناب مختار ثقفی نے اسی کو روضے کی شکل دی، میں ایک جملہ پڑھا ہے عزاداروں، روضے کی شکل دی ہے۔ جب جناب مختار ثقفی نے ان دونوں قبروں کو روضے کی شکل دی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب عباس کے بچپن کے دوست جناب ابراہیم ابن مالک اشتر یہ کربلا حسین کی قبر کی زیارت کے ارادے سے پہنچے تو روایت یہ کہتی ہے کہ پہلے تو حسین کی قبر تک چلے، تو روایت یہ کہتی ہے جب حسین کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو گھٹنیوں کے بل چل چل کے جا رہے تھے، ہائے میرا مولا مارا گیا، ہائے میرا آقا مارا گیا، ہائے میرا سلطان مارا گیا۔ روایت کہتی ہے لیکن قبر حسین سے جب قبر عباس کی طرف چلے ہیں تو گھٹنیوں کے بل چل نہیں چلے ہیں بلکہ سینے کو تانے ہوئے چلے، اے میرے بچپن کے دوست عباس، ارے تم موجود تھے اور فاطمہ کا لال مارا گیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے جیسے ہی قبر پہ پہنچے قبر سے آواز آتی، اے میرے بچپن کے دوست ابراہیم، ارے کاش تم مقتل میں ہوتے، آقا سے اجازت دلوا دیتے، یہ ہاتھ نہ کٹتا، حسین کا گلا نہ کٹتا۔ اصغر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو زخم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مرہم قرار دے۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرا پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقم خون امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم حسین۔